السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16 کے بارے میں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ایسی خصلتوں یعنی 3 ایسی عادتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان میں پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان دراصل وہ نیک اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم حقیقی مسلمان بنتے ہیں۔ مسلمان بننا یا دائرہ اسلام میں داخل ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا۔ یہ تو وہ بیسک چیزیں ہیں جن پر ایمان لائے بغیر ہرگز مسلمان بنا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر آگے حقیقی اور اعلیٰ درجے کا مسلمان بننے کے لیے ہمیں ایمان کی مزید شاخوں کو، ان نیک اعمال کو جو اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں، ان کو اپنانا پڑے گا۔ اب سمجھے ہم نے نیک اعمال کو بھی اپنا لیا، لیکن نیک اعمال اپنانے سے جو لذت، جو مٹھاس ہمیں اپنے ایمان کی محسوس ہوتی ہے، وہ کس طرح حاصل ہو، اسی لذت کا، اسی دلی سکون کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 16 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی شیرینی کو پا لیا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور جس شخص سے بھی محبت رکھے محض اللہ کے لیے محبت رکھے، اور وہ کفر میں لوٹ جانے کو ایسا برا خیال کرے جیسا کہ آگ میں گرائے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو پہلی چیز ہے ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور محبت بھی ایسی کہ جو تمام چیزوں سے، تمام رشتوں سے بڑھ کر ہو۔ اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس طرح ہم اپنے دل میں پیدا کریں؟ بے شک اللہ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ ایک نے ہمیں زندگی دی تو دوسرے نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ وہ ہمیں راہ کفر سے نکال کر راہ ہدایت پر لے کر آئے، ہماری خاطر کفر کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ پیاری ہستی جس نے ہماری خاطر پتھر کھائے، ہم کیوں نہ ان کی محبت کو اپنی تمام دنیاوی محبتوں سے آگے رکھیں۔ تو اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اب اس ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں، اور جب زندگی ان کے احکامات کے مطابق گزرے گی تو ان کی محبت ہی ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا بن جائے گی۔ چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، نبی کے تصور کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لے کر چلیں گے تو خود بخود ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اور بے شک اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہمیں ان کی محبت کی طرف لے جاتی ہے، اور جب ان کے لیے دل میں محبت پیدا ہوگی تو خود بخود ایمان کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہم ہرگز الگ نہیں کر سکتے، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے، اے نبی فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری بہت ضروری ہے، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے کا بہترین ذریعہ کیا اللہ نے بتایا؟ نبی کی اطاعت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے جو دوسری چیز بتائی گئی ہے وہ ہے جس شخص سے بھی محبت رکھی جائے صرف اللہ کے لیے محبت رکھی جائے۔ اب ہم کتنے ہی رشتوں سے محبت کرتے ہیں، جس میں ہمارے والدین آ گئے، ہمارے بہن بھائی آ گئے، ہمارے دوست، ہمارے بچے، ان سب کی محبت ایک جگہ۔ یہ وہ محبت ہے جو کسی نہ کسی سبب اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی، کیونکہ ہمارا ان سے اللہ پاک نے ایک رشتہ بنایا۔ لیکن اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھ کے ایمان کی لذت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟
میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ فرض کریں آپ کی 3 طرح کی کمپنیز ہیں، یعنی 3 مختلف قسم کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی؟ فلموں کی، ڈراموں کی، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ان لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پھر ایک وہ لوگ ہو گئے جن کے درمیان بیٹھ کر ہم اپنی روزمرہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بزنس، شاپنگ، سیر و سیاحت اور اسی طرح کی کئی باتیں۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں نہ تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے، نہ کسی قسم کی امپروومنٹ ہے۔ تو ایک طرح کی یہ کمپنی ہے۔ اب تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جہاں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی گفتگو کا محور کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنے کا ذریعہ بنا اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کے سبب ہی وہ شخص آپ سے یا آپ اس شخص سے ملے۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے ایمان کا جو لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ایمان کی صحیح لذت انسان حاصل کرتا ہے۔ اب تیسری چیز کون سی ایسی ہے جس کے کرنے سے ایمان کی لذت محسوس کی جا سکتی ہے؟ وہ ہے کفر میں لوٹ جانے کو ایسا برا خیال کرے جیسا کہ آگ میں گرائے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کافر ہو جانے کو برا خیال کرے، یہاں کہا گیا ہے کفر میں لوٹ جانے کو، یعنی وہ تمام کام جو حالت کفر میں کرتا تھا اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہی کام کرنے کو اتنا برا خیال کرے جیسا کہ آگ میں گرائے جانے کو۔ لہٰذا جب انسان تمام برے اور حرام اعمال سے انتہا درجے کی نفرت کرنے لگے اور ان سے دور رہے تو ایسا شخص ایمان کی صحیح لذت حاصل کر لیتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔